اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ اسفان سے واپس ہوتے ہوئے ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر اپنے پیچھے صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بٹھایا تھا۔ اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پھسل گئی اور آپ دونوں گر گئے۔ یہ حال دیکھ کر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فوراً اپنی سواری سے کود پڑے اور کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ آپ پر قربان کرے، کچھ چوٹ تو نہیں لگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلے عورت کی خبر لو۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کپڑا اپنے چہرے پر ڈال لیا اور پھر وہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور وہی کپڑا ان کے اوپر ڈال دیا۔ اس کے بعد دونوں کی سواری درست کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہو گئے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ پھر جب مدینہ دکھائی دینے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدون۔ ہم لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا برابر پڑھتے رہے یہاں تک کہ مدینہ میں داخل ہو گئے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ دیکھیے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کیا بتائی ہے کہ جب انسان جو ہے سفر کر کے واپس آ جائے تو بھی کیا دعا پڑھے کہ ہم توبہ کرنے والے ہیں، کس کی؟ اللہ کی۔ ہم لوٹنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں۔ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں مدینے میں داخل نہیں ہوئے، مسلسل یہی دعا جو ہے پڑھتے رہے۔ اس کے بعد گھر میں داخل ہوتے وقت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے گھر والوں پر داخل ہوتے تو فرماتے تھے، اوبن اوبن لربنا توبن لا یغادر علینا حوبن۔ پلٹنے والے ہیں ہم اپنے رب ہی کے حضور توبہ کرتے ہیں، ایسی توبہ جو ہم پر گناہوں کا کوئی اثر باقی نہ رہنے دے۔ ایک اور حدیث میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر پر نکلنے کے لیے اپنی اونٹنی پر بیٹھ جاتے تو 3 بار تکبیر پڑھتے، پھر فرماتے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن نعمل ما ترضى اللہم حون علینا سفرنا ھذا واطوی عنا بعدہ اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکابۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، حالانکہ ہم اس کو قابو میں لانے والے نہ تھے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے اللہ، ہم اس سفر میں آپ سے نیکی، تقوی اور ایسے عمل کا سوال کرتے ہیں جو آپ کو پسند ہو۔ اے اللہ، ہم اس سفر کو آسان کر دے، اس کی دوری کو لپیٹ دے۔ اے اللہ، آپ اس سفر میں ہمارے ساتھی ہیں اور ہمارے اہل و عیال میں ہمارے خلیفہ ہیں۔ اے اللہ، میں سفر کی تکلیف سے، برے منظر سے اور اپنے مال اور اہل و عیال میں بری حالت کے ساتھ واپس آنے سے آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ اور جب واپس لوٹتے تو یہ دعا پڑھتے، اس میں ان الفاظ کا اضافہ فرماتے، آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدون۔ ہم لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔
اب دیکھیے کہ تینوں احادیث کے بیچ میں ایک ہی بات جو ہے وہ بار بار رپیٹ ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنا سفر طے کر کے واپس اپنے گھر کی طرف بھی لوٹتے تو بار بار جو ہے اپنے اللہ رب العزت کی تعریف ہی کرتی ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ سے کیا کہتی ہیں کہ ہم جو ہے توبہ کرنے والے ہیں، ہم لوٹنے والے ہیں، ہم یا اللہ تیری ہی عبادت کرنے والے ہیں۔ کہ اگر سفر جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے تو وہ کس کی وجہ سے؟ اللہ رب العزت کی وجہ سے۔ اب ہم کامیاب ہو کر لوٹے ہیں تو بھی یا اللہ تیرا ہی شکر ادا کرتے ہیں کہ تو ہمیں وہاں تک لے گیا اور پھر واپس وہاں سے گھر تک جو ہے ہمارے واپس لے آیا۔ اور ساتھ ساتھ اس کے بیچ میں اہل و عیال سے کہ برے حالات سے دوچار ہونے کی بھی پناہ مانگی گئی ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اتنا لمبا سفر کر کے آتا ہے اور آگے سے اس کے حالات گھر کے جو ہیں وہ خراب ہوں، بدتر ہوں، کوئی مطلب فوتگی ہو جائے یا کوئی کاروبار تباہ ہو جائے، کہیں آگ لگ جائے، کچھ 100 پرابلم جو ہیں وہ آپ کے ہو جاتے ہیں تو کیا ہے کہ انسان پریشان ہوگا۔ لیکن جب ہم یہ دعائیں پڑھ کے نکلیں گے تو ہم اپنے گھر کو، اپنے اہل عیال کو اللہ کی پناہ میں دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حفاظت کرنے والا ہے۔ اور جب ایک انسان واپس لوٹتا ہے تو پھر وہ ہر چیز کو جوں کا توں پاتا ہے تو پھر وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس سارے کے بیچ میں ہمیں ایک چیز کی سمجھ آئی ہے کہ ہم ہر کام کے بیچ میں اپنے اللہ کی جو ہے وہ تعریف کریں، اپنے اللہ کی پناہ کے بیچ میں ہر وقت رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانے کا سفر پہ طریقہ بتا دیا اور سفر سے واپسی کا بھی طریقہ بتا دیا، اور بار بار جو ہے اپنے رب کی تعریفیں جو ہیں وہ کیں اور اپنے اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ ہم واپس جو ہیں لوٹ کر اپنے گھر کو آ گئے ہیں۔ چونکہ ہم بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ کار ہمیں سفر کے بتائے ہیں ان طریقوں کے اوپر عمل کر کے ہم اپنا سفر جاری کریں اور اپنے سفر کا اختتام بھی اسی طریقے سے کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سنت رسول پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔